الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاء اللہ ایک بار پڑھ لی ہے، اب بس ایک بار پڑھنا ہے، لیکن ذرا پڑھنا اپنی محبت سے. ہم محبت کو سمجھتے ہیں، ذرا پڑھ کے بتائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. کوشش فرمایا کریں جیسا آپ نے کہنے میں دوسری بار پڑھا نا بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، دوسری بار جو پڑھا ہے تو بغیر کے یار پہلی بار ہی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگتا حضور نبی علیہ السلام پہ درود کی باری ہے بندہ بولے ہی نہ. اب دیکھو نا، آپ میں بندہ جائے تو جائے کدھر جاتا. اب دیکھیں جب نعرے مارتے ہو تو آپ بڑے زور سے مارتے ہو، درود کیوں نہیں زور سے پڑھتے ہیں؟ یہ بالکل حضرت وہی ہے جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. میں یہاں بیٹھا کہ بندہ یہ نہ سمجھے جی میں کو نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں. میں ایک درد بیان کر رہا ہوں کہ اچھا آپ کوئی نعرے کے لیے اس طرح کی آیت لا سکتے ہو جس طرح درود کے لیے؟ آپ نعرے کے لیے کوئی اس طرح کی آیت لا سکتے ہو جس طرح درود کے لیے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. اب بولا جب درود پڑھنے کی باری آئے گی اب بولا. دوسری بات میری یاد رکھو، اسپیشلی جو آپ کے اس لیول کے اجتماع ہوتے ہیں، یہ آپ قطر نہ سمجھا کریں کہ صرف آپ ہی بیٹھتے ہیں. آپ کو کیا پتہ کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں. یہ بالکل بات پکی سچی ہے. وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو لکھتے ہیں. اب نقیب بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، کیونکہ نقیب کا کام ہوتا ہے ذرا محفل کو ٹور کے رکھنا. تو مجھے پتہ ہے وہ آپ کے منہ سے کس کس طرح سبحان اللہ نکلواتے ہیں. اس لیے وہ آپ کی جو سبحان اللہ کہی ہوتی ہے نا، وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کس طرح نکلوائی گئی ہے. وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھلا جب ان کا نام آیا تو انہوں نے کیا کیا. وہ آپ کو دیکھتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس انداز سے پڑھا. تو انہوں نے کیا لکھا ہوگا ذرا کہنا دلاں چوں کوئی دیر لے رہے ہو. نہیں، میں ایک اور آپ سے بات کروں گا. اب نعت خان بھائی بھی میری بات کا غصہ نہ کریں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی اس طرح ہی لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ اس طرح یہاں برکت میں ہو. بھائی آپ کا مزاج یہ ہو سکتا ہے
لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ نہیں ہے. آپ کا مزاج یہ ہو سکتا ہے لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے. اس لیے حضرت اپنے آپ کو بدلو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام کے درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو محبت سے پڑھا، پتہ لگی حضرت جی کسی نے پڑھا ہے. میں پیچھے بھی اباب سے کہہ کے آیا ہوں، میں کہتا ہوں یار تم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، تمہیں کہہ رہے کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھو. حضرت بلال بھی تو تھے جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا. تم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ میرے ایک بزرگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں ہمارے اصلاح وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چلائے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دان گھستے ہیں. وہ دیکھیں مجھے اکثر اباب کہتے ہیں بھائی نہیں درود پڑھتے آپ تقریر کیا کریں. بھائی میں کیسے تقریر کروں؟ تقریر ہے یہ ہے، تقریر ہے یہ میں اور کیا یہاں چنے بیچنے ہیں؟ یہی تقریر ہے اور کیا تقریر ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہے. آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے، مجھے نام نہیں آتا. اگر نام آتا تو میں ایک ایک نام دیتا ہے. آپ سارے میرے سر کا تاج ہیں. اب دیکھیں نا حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آپ فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر تو کرنا ہی نہیں بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا رہتا ہے. میں کہتا ہوں پہلی نہیں، میں کہتا ہوں دوسری بار والا درود بھی شامل کر لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. جب ایک بار پڑھ دیں پھر گفتگو سنیں بس میں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے آپ چلے ہم تیسری والا بھی پا لو. سچ کہیے گا، ہمیں دیکھ کو کہہ سکتے ہیں دیوانے ہو گئے، ہر کو کہہ سکتے ہیں دیوانے ہو گئے. پھر کہاں گئی ہوں دیوانگی؟ اصل میں رضی کچھ خوش آمدوں نے بھی بیڑا کر دی. ہم نے بھی قسم بھی اٹھا لیا ہم نے کرنی خوش آمد ہے. لیکن اقبال نے عاشقوں پہ 100 سال پہلے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق. اللہ پتہ وہ کتنا سونا دور تھا. میرے ملت موجود تھے، سید دار علی شاہ صاحب موجود تھے، میر علی شاہ موجود تھے. ہاں جی یہ نہ سمجھنا کہ نہیں، تب بھی اقبال کہہ رہے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف عیاض. اس لیے جی میں کہتا ہوں کہ ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، ان کا بہت کچھ لٹ چکا ہے. اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بہت کچھ لٹ چکا ہے. ہم ابھی بڑے خوش ہیں، ہمارا بہت کچھ لٹا ہے. شوق گیا، سوز گیا، درد گیا، قرب گیا، سرگی گئی، اتھرو گئے، نفل گئے، تہجد گئی، قرآن گیا، تلاوت گئی، نعت گئی، بہت کچھ لٹ چکا ہے. اور دکھ اس بات پہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بہت کچھ لٹ چکا ہے، ہمارا بہت کچھ گیا ہے. کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھے. میں نے اپنی طرف سے یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے. اب غلام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے تو آپ نے ایک گھر میں دیا جلتے دیکھا. اسلام کا بھی مزاج نہیں تھا جلدی سو جاؤ جلدی اٹھو. اب ہم الٹ ہو گئے، لیٹ سو ہوتے لیٹ اٹھو. مزاج یہ تھا جلدی سو جاؤ جلدی اٹھو، لیکن دیا جل رہا تھا. آپ تھوڑے پریشان ہوئے بھی اتنی رات کو دیا کیوں جل رہا ہے. اب پتہ کرنے گئے کہ دیا کیوں جل رہا ہے. لیکن جب وہاں پہنچے نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ کماں جی چرخہ کاٹ رہی ہیں، ساتھ حضور نبی علیہ السلام پہ نعت پڑھ رہی ہیں. کبھی یہ بھی دور تھا رات کو نعتیں پڑھی. یعنی اچھا آپ کے خیال میں رجی اب کسی کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے تو وہ نعت ہی نہیں پڑھ سکتا. اب کسی کے پاس 1.5 لاکھ نہیں ہے تو وہ محفل نعت نہیں کر سکتا. اب کسی کے پاس 50,000 نہیں ہے تو وہ محفل نعت نہیں کر سکتا. اب کسی کے پاس 40,000 نہیں ہے تو وہ محفل نعت نہیں کر سکتا. نہیں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی کو دکھاوے کا شوق چڑھا ہو تو پھر تو بات وکری ہے نا. باقی آپ کر سکتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں وضو کر لیں. یہ آپ نے شاید سرگودا سے مدینہ پاک دور کر دیا ہوگا لیکن مدینہ پاک سے سرگودا تو دور کوئی نہیں. آپ نے سرگودے سے مدینہ دور کر دیا ہوگا لیکن مدینہ پاک سے سرگودا کوئی نہیں دور.
ہاں جی وہ سنتے ہیں، آپ کو سنانے والا وہ سنتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو کر لیں، آپ کو جون سی بھی ناز شریف آتی ہے، اور آواز کی بھی، آپ آواز کے والے سے بھی پریشان نہ ہو کہ جی میری آواز اچھی نہیں ہے، بھائی یہ آواز، یہ رنگ، یہ قد، یہ کاٹ، یہ برادریاں، یہ چادر، یہ کوٹ، یہ آپ کے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر حضرت جی وہاں بھی آوازیں اور رنگ دیکھے جاتے تو پھر حضرت بلال کدھر جاتے ہیں، پھر حضرت سلمان فارسی کہاں جاتے ہیں، پھر حضرت شہاب رومی کا کیا بنتا ہے، یا ادھر کے ٹشن ہے حضرت جی، ادھر ایسا کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھے جائیں گے، وہاں نیتیں دیکھی جائیں گی، وہاں محبت دیکھی جائے گی، وہاں عقیدت دیکھی جائے گی۔ اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ جی میری آواز ٹھیک نہیں ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جو آپ کو یاد ہے آپ وضو فرما لیں اور بیٹھ کے جو ہے نا جی آپ پڑھیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 2 لاکھ تو نہیں لگے گا، کوئی نہیں لگا، 1.5 لاکھ تو نہیں لگا، نہیں لگا لاکھ تو نہیں لگا، کچھ نہیں لگا، اللہ۔ یہ تو ہم نے مشکل کر دیا سارا کچھ۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو فرما لیں اور بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ سوچ رکھیں میں پڑھ رہا ہوں اور جن کی پڑھ رہا ہوں انہیں کو سنا رہا ہوں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ کرو یاد، اب ضرورت ہے یہ والی محفلیں پھر ہوں دوبارہ سے، سبحان اللہ۔ اب ضرورت ہے حضرت کہ یہ والی جو محفلیں ہیں نا یہ دوبارہ ہوں۔ آپ سنتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت نام تھا ہمارا، قبلہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب صحیح رحمت جامعہ فریدیہ، بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہوئے ہیں، اور مجھے یاد ہے میں نے حضرت کا ایک مناظرہ سنا تھا جب ہم جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے، تب آپ کا مناظرہ ہوا، ہم گئے آپ کا مناظرہ سننے کے لیے، اور مناظرے کا موضوع تھا مسئلہ حاضر و ناظر۔ تو میں نے کبھی کوئی مناظرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم بڑی صبح چلے گئے، وہ جہاں مناظرہ ہونا تھا بہت بڑا وہ سٹیج بنا، پنڈال تھا بہت بڑا، ہم بالکل جا کے نا سامنے بیٹھ گئے، تو وہ دوسری طرف سے سارے ہی آ گئے، حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آیا، تو سب کو انتظار تھا اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادگان ہیں، عالم جید عالم دین ہے، آپ کے شاگردوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، اتنے شاگرد ہیں آپ کے، لیکن جب حضرت آئے نا تو آپ اکیلے تشریف لائے، تو کیونکہ ہم سامنے بیٹھے تھے، وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ بڑے خوش ہوئے، لے گئے وہ تو بابا تو کلا، اسی یہ نٹا لینا ہے سارے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے نا وہ اکیلے لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کا بابا ہے۔ دیکھیں نا اپنے بابا جی خادم حسین ہیں، بابا تو کوئی بابا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کا بابا ہے۔ تو وہ حضرت اکیلے آئے، وہ شرائط طے کی گئیں مناظرے کی حضرت، اب گفتگو کی ابتدا حضرت کی طرف سے ہونی تھی، تو آپ فرمانے لگے بھائی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، نہ آئی تو ہار گئے، تو میں تو ویسے بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی، تو آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ تو سب نے کہا یہ وکھرا انداز کیا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یا حضور نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو، بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا، تو حضرت جی دکھا تو سکتے نہیں تھے، اور اگر دیکھتے تو پھر پہلے کچھ نہیں رہنا تھا، وہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، چوتھا بھاگا، سارے بھاگ گئے،
تو پھر حضرت نے نا بڑی خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا یار وقار نہیں ہو سکتے ویک ہی لیندے ہیں نیلا پاؤ جی ہیں. بڑی خوبصورت شخصیت آپ. اور آپ صاحب تصنیف بزرگ تھے. آپ نے جلوہ جامع لکھی, آپ نے مدینۃ الرسول لکھی ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینۃ الرسول. اگر ملے تو ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا. پھر میرے پاس اور یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے, تو میرے پاس حضرت اس کا ایڈیشن ہے نا, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ پاک گزارا, بڑا واقعہ عاشق مدینہ تھے. اسی کتاب میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ پاک سے نا واپسی تھی پاکستان کے لیے, تو کہتے دل اس بات پہ پریشان تھا کہ جب پاکستان جا کے مدینہ پاک یاد آئے گا تو کیا کرے گا. کہتے ہیں اور عشق بندے کو پھر بڑے انداز سکھاتا ہے. اب فرماتے دل میں یہ بات آئی کہ ایک ٹیپ ریکارڈر خریدو اور مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ ٹریول کرو, اور مدینہ پاک کے جو لوگ ہیں نا ان کی آوازیں ریکارڈ کرو. جب پاکستان جا کے مدینہ پاک یاد آئے گا تو آوازیں سن لینا. اب فرماتے میں نے خریدا, چھوٹا نہ ہوتا تھا کبھی, وہ اس میں کیسٹ ڈالی, ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا اور مدینہ پاک کی گلیوں میں نے چلنا شروع کر دیا. جہاں کو دو بندے بول رہے ہیں ان کی گفتگو ریکارڈ کر دی. فرماتے جاتے جاتے ایک جگہ پہنچا جہاں مدینہ پاک کے کچھ بچے نا فٹ بال کھیل رہے تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے آوازیں بلند نہ ہو, ظاہر ہے جی پکڑو, کک مارو, پاس دو, یہ کرو. اور فرماتے میں پتھر پہ بیٹھ گیا, ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. فرماتے بچے فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں, ساتھ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. آخر انہوں نے فٹ بال کھیلنا ترک کیا اور میرے پاس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا شیخ انت مجنون. بابا جی بھی دیوانے تھے لکھتے, وجہ بھی کوئی نہیں, ہمیں رو رہے ہیں بیٹھ کے. آپ فرماتے میں نے ان سے کہا تمہیں میرے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئے گی. کہتے میں نے ان بچوں کو پیار کر کے کہا کہ میرے ساتھ چلو پاکستان. تو بچے آگے سے کہتے ہیں شیخ کیا ہے تیرے پاکستان, کیا مدینہ چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں. کہتے میں نے کہا ہمارے پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں, دریا بڑے ہیں, نہریں بڑی ہیں, پہاڑ ہیں لیکن بڑے حسین ہیں, سرسبز و شاداب ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں وہ مدینہ پاک والوں سے پیار بڑا کرتے ہیں. آپ فرماتے میں نے تو کہہ دیا. اب وہ بچے آگے سے مجھے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاید تو کہتا ہے کہ تیرے پاکستان میں دریا ہیں, نہریں ہیں, نخلستان ہیں, پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں, تو یہ تو بتا کیا تیرے پاکستان میں گنبد خضرا ہے, کیا تیرے پاکستان میں حضور نبی علیہ السلام کا مزار مبارک ہے, کیا تیرے پاکستان میں قبر ابو بکر ہے, کیا تیرے پاکستان میں قبر عمر فاروق ہے, کیا تیرے پاکستان میں جنت البقیع ہے, کیا تیرے پاکستان میں احد شریف ہے, کیا تیرے پاکستان میں مسجد قباء ہے. فرماتے میں رخ پڑا اور میں نے کہا تم پاکستان کی بات کرتے ہو, یہ نعمتیں تو مدینہ کے علاوہ پوری کائنات کو میسر نہیں ہے, یہ عاشق مدینہ تھے. اللہ حضرت جی میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے لفظ عاشق بڑا سستا کر دیا. ہم نے لفظ عاشق بڑا سستا, اب تو نوٹوں پہ حضرت جی بکتا ہے, جڈا بڑا نوٹ اوڈا بڑا عاشق. عاشق قرآن سے میں کسی نے 500 کا دے دیا تو عاشق قرآن, ان کو ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہ آتا. 1000 کا دے دیا تو عاشق مدینہ, اور ذرا بڑا تو وہ دے دیے تو حضرت جی عاشق. اور میں کہتا ہوں حضرت جی لفظ عشق صرف ایک لفظ ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ کیفیت ہے, یہ ایک حال ہے. اگر اس کا وجود ہوتا نا انہیں چیخ چیخ کے کہنا ہے تو ہی جھوٹے ہو, تو ہی جھوٹے ہو, تو ہی جھوٹے ہو. اس نے چیخ چیخ یہ صرف ایک لفظ ہے, اس کا وجود کوئی نہیں. ہم نے اسے اچھی نہیں کی ہے, یہ صرف ایک لفظ ہے, اس کا وجود کوئی نہیں. اگر اس کا وجود ہوتا اس نے چیخ چیخ کا کہنا تھا تسی جھوٹے ہو, تسی جھوٹے ہو, تسی جھوٹے ہو. ہاں اب دیکھو نا ہم سب کو کتنا پیار ہے مدینہ پاک, ہم دعائیں کرتے ہیں, لیکن حضرت جی عشق کہتا ہے مجھے مدینے سے بھی صرف اس لیے پیار ہے کہ میں نے مصطفیٰ مدینے میں ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے. آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو. آپ نے آگے سے کہا اے ابو بکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو, اور اگر ان کے لیے خریدا تھا تو جانے دو. یہ ہم نے تو بڑی بری کی ہے, یہ تو اس کا وجود کوئی نہیں. وجود ہوتا تو اس نے چیخ چیخ کے کہنا تھا تسی جھوٹے ہو, تسی جھوٹے ہو. حضرت محتاط لوگ تھے. حضرت فضیل بن عیاض اپنی ایک مرید کی تربیت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ابھی عشق نہیں ہے, محبت کہہ رہے ہیں.
آپ نے فرمایا